بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ بنسبت تونگری کے زیادہ محبوب تھا، اور دن دن بھر بھوکے گزار دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے، اور اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزائن اور اس کی پیداوار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان مانگ لیتے، لیکن آپ یہی فرمایا کرتے کہ مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ، میرے اولو العزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالات پر صبر کیا ہے اور اپنی اسی حالت پر گزر گئے۔ وصل 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت و مجاہدہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لیکن راجع یہ ہے کہ یہ قول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، مگر مدعا کچھ اسی روایت پر موقوف نہیں، دوسری احادیث میں نص ہے، انی اخشاکم للہ و اتقاکم للہ، کہ کاش میں ایک درخت ہو جاتا جو کاٹ دیا جاتا، اور آپ اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے۔ اس پر حق تعالیٰ نے برات ترحم فرمایا، طٰہٰ، یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، اور آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سینے میں ہنڈیا کا سا جوش مسموع ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن شخیر نے روایت کیا ہے، اور آپ برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا، یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی، اور دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ کل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بیان کی تھی، اس میں بتایا تھا، بہت ساری حدیثیں ذکر کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی 3 مہینے مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ روزانہ ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو، اور کم کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی وغیرہ کے بہت سارے واقعات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک لگنے کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا پیٹ کھول کر بتایا کہ پیارے، تو نے تو اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، دیکھ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غریبی، یہ محتاجگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پسند فرمودہ تھی۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے حدیث میں گزرا ہے، کہ ایک رات کو زمین میں جتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان سب کی چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور اسی کا بدلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے خزانے آج ہمارے پاس ہے، ہم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا پیٹرول کو دیکھ لو، کیا جتنا پیٹرول عربوں کے یہاں نکل رہا ہے، اتنا پیٹرول دنیا میں کہیں نہیں نکل رہا۔ یہ بھی زمانے کا خزانہ ہی ہے، زمین کا خزانہ ہی ہے۔ اگر یہ اب صحیح طریقے پر اس کو استعمال کرتے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عیاشی میں اڑا دیا اس کو۔ اسی طریقے سے سونا ہے، اسی طریقے سے موتی ہے، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دی گئی۔ سمجھنا گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سے اعلیٰ کھا سکتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ پی سکتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا سکتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو بہت دی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوسرے بھائی
یعنی جو مجھ سے پہلے نبی بن کر آئے ان نبیوں نے کسی تنگی کے ساتھ، کسی مشکلے کے ساتھ، کسی پریشانی میں انہوں نے زندگی گزاری، تو میں بھی انہی طرح زندگی گزاروں، یہ اچھا ہے کہ اس کی جگہ پر کہ میں شاہانہ یا کیا ہے آرام کی زندگی گزاروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غریبی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پسند فرمودہ تھی۔ اللہ جل جلالہ نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن مجھے روزی ملے تاکہ کھا کر میں تیرا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن مجھے نہ ملے تو میں صبر کر کے تیری طرف توجہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی چاہتے تھے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اندرون خالی دار کا نور معرفت بینی، یعنی پیٹ کو ذرا خالی رکھو تاکہ معرفت کا نور تم کو دکھائی دے۔ اس وقت تو ہم پیٹ کو اتنا زیادہ بھر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ 40 دن میں صرف ایک بادام کھاتے تھے، ایک بادام کے برابر ان کی خوراک ہوتی تھی۔ اب ایک بادام 40 دن میں کیا اثر کرے گا وہ تو خود ہی سوچ لو۔ لیکن اکابرین نے، مشائخین نے پیٹ کو بھوکا رکھنے کو اچھا سمجھا ہے، اس سے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ معرفت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو ترجیح دی مالداری کے اوپر۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت اور مجاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے سے آپ سن رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا درجہ ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو کتنا اونچا درجہ ہو گیا، حضرت جبریل سے اونچا درجہ، فرشتوں سے اونچا درجہ، انبیاءوں سے اونچا درجہ، رسولوں سے اونچا درجہ، صحیح؟ ہمارے کو الگ الگ گنانے جاؤ تو مجھے معلوم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے تو پھر عامتاً تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومتوں میں جا کر کسی کا بہت اونچا درجہ تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا درجہ ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ تھا، اور فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ پھر ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن اتنا پسند تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں قرآن پاک کو تلاوت کیا کرتے تھے، اور اتنی تلاوت کرتے تھے نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پھٹ بھی جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا جاتا القرآن لتشقى، میں نے قرآن تمہارے پر مشقت بنا کر نہیں اتارا ہے بلکہ تمہارے لیے راحت کے ساتھ اتارا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی گیا کہ اللہ جل جلالہ نے دوسروں کے تو نہیں لیکن آپ کے تو اولاً تو نبی ہونے کے ناطے نبی کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا کام کوئی کرتا ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کی شان کے برابر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو کچھ ہوتا ہے، بڑے آدمی کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے
جب آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کرے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ میں 2 رکعت بھی نہ پڑھوں، یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے۔ اس وجہ سے میں عبد شکور بننے کے لیے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے مجھے اور آپ کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر ان کے علاوہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس کے علاوہ دیکھو تو علم کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، توفیق دی کہ جو ہم یہاں آئے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن اتنے انعاموں کے باوجود ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا شکریہ ادا کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ہمیں بھی اس چیز کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور سوچ کر اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق بنانا چاہیے۔ جی، اور دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے یعنی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں بیٹھتے تو اس مجلس میں بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ 70 مرتبہ کے متعلق تو صحابہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ کثرت کو بتانے کے لیے یہ 70 کا لفظ ذکر کیا گیا، نہ 70 کا آنکڑا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ تھا نہیں، پھر معافی کیوں مانگتے تھے؟ تو کہتے ہیں یہی تو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے طرح گناہ صغائر، گناہ کبائر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی کثرت کے ساتھ مغفرت مانگا کرتے تھے تو ہم تو سراپا خطا کار ہیں، ہم تو سراپا گنہگار ہیں، ہمیں تو کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو سکھانے کے لیے، اپنے امتیوں کو بتانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں گنہگار نہیں ہوں، پھر بھی میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، تو تم تو سراپا گنہگار ہو، تمہیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ جی، میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب و عرفان میں مستغرق تھے۔ ایک بھی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور توبہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، پھر بھی وہ توبہ کرتا رہتا ہے، تو یہ توبہ اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اس توبہ کی ضرورت نہیں جاتا، اس کو نکالو، بلکہ اس توبہ کرنے کی وجہ سے اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اور درجات کے بلندی کے لیے کوئی معیار نہیں، بہت ہی اونچے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب و عرفان میں مستغرق تھے اور آنن فانن ترقی فرماتے رہتے تھے، کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی ہے اور تجلی حسب استعداد محل کے ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو نعمتیں برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں برکتیں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں قرب ملتا ہے، ہمیں تو پتہ چلتا نہیں، ہم نے 100 مرتبہ لا الہ پڑھا، لیکن جہاں تھے وہیں یا جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے واقعی میں لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھا ہے تو ہر لا الہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں ملتی رہتی ہے. سمجھ میں آئے نا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر وقت استغفار کرنے کی وجہ سے ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلی ملتی رہتی تھی. اور اس تجلی ملنے کے بعد اوپر گئے، اوپر کے درجات اور اوپر کے تجلیات اور اس سے اوپر گئے تو اس کے درجات اور اس کی تجلیات اور. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اوپر جاتے تھے اتنی چیزوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ استغفار کرتے تھے کہ ابھی یہ چیز ملی، مجھے ابھی تک کیوں نہیں ملی تھی، پہلے مجھے محنت کرنی چاہیے تھی. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد برابر متزاید ہوتی جاتی تھی. بس جب مرتبہ ماں باپ کو عالی دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوب فرماتے تھے. کیا پڑھا پھر پڑھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد برابر متزاید ہوتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد برابر آگے بڑھتی رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درجات میں ترقی ہوتی رہتی تھی. میں نے ابھی بتایا کہ اگر تم نے توبہ کی اور تمہارے نامہ عمل میں گناہ ہے تو گناہ معاف ہوں گے، اور اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو ویسے بھی بلند ہوتے ہی رہتے تھے. بس جب مرتبہ ماں باپ کو عالی دیکھتے تھے تو اپنے کو ماں باپ کہاں سے آ گیا؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے دوبارہ پڑھوایا میں نے. بس جب مرتبہ ماں باپ یعنی ایک مرتبہ یہ ملا، پھر اس کے بعد مرتبہ میں مل کر اوپر درجہ ملا. اوپر درجے میں جیسے ہائی کلاس اور اوپر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہائی کلاس درجے کو دیکھتے تھے. تو یہ درجہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا کہ مجھے پہلے سے یہ کیوں نہیں میں نے حاصل کیا. اس وجہ سے اس کو حاصل کر درجے ماں باپ کو دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوب فرماتے تھے. یعنی میں گنہگار تھا، اسی وجہ سے یہ نہیں ملا مجھے، یہ درجہ پہلے کیوں نہیں ملا، مجھ میں کیا کمی تھی، اس وجہ سے. جی. کیا تم نے سنا نہیں کہ نیکوں کے حسنات مقربین کی سیئات ہوتی ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین کہا جاتا ہے. یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جو اچھائی ہوتی ہے، لیکن جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بمنزل گناہ کے ہوتے ہیں. اب اس کو کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مولوی آدمی ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہو، عالم ہو، سمجھنا ہے، لوگوں میں تمہاری عزت ہے، لوگ تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سمجھنا گیا. اور ایک ہے تمہارے سے بھی بڑے استاد، تمہارے سے بھی بڑے شیخ، تمہارے سے بھی بڑے وہ تو درجہ تو تمہارا وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، لیکن ان کا درجہ بڑا ہے. ان کا درجہ بڑا ہونے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ، یہ نہیں کہتا، اگر تم ذرا سا کوئی برا لفظ کہہ دو گے، گالی گلوچ نہیں، ذرا سا برا لفظ کہہ دو گے تو لوگ برا تو کہیں گے تمہیں، ارے مولوی ہو کر ایسا لفظ کہتا ہے، شرم نہیں آتی، کہتا ہے کہ نہیں. اور اگر وہی لفظ کوئی شیخ کہہ دے تو پھر ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑا شیخ ہو کر یہ کوئی کیا کر رہا ہے، سمجھنا گیا. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت غور اور بہت فکر سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. ہر وقت پکڑ ہوتی ہے قریب ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے مثال دل میں ڈال دی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب درجات میں وہ پورے ہیں، بہت اونچے ہیں. سفیان ثوری، سمجھنا ہے. مسجد میں داخل ہونے کا بھی ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دے اللہ تعالیٰ کا دربار ہے کہ نہیں. کورٹ میں جاتے ہیں، جج کا دربار ہوتا ہے تو وہاں کے اصول اور قانون ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر جج آیا اب وہ کرسی پر نہیں بیٹھا اور اس سے پہلے تم کرسی پر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، سمجھنا ہے نا، سزا ہو جائے گی تم کو، جج سے پہلے کیوں بیٹھے تم، سمجھنا گیا نہیں. تو اس طریقے سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے
مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دانا پاؤں مسجد میں رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے فضل سے دعا کی جائے، اللہ افتح لی ابواب رحمتک، یہی طریقہ ہے نہیں جی۔ پھر اس کے بعد بایاں پاؤں ڈالے، اور جب نکلنا ہو تو پہلے بایاں پاؤں نکالے اور پھر دایاں پاؤں نکالے۔ جوتا پہننے میں بھی یہی طریقہ ہے، یہ اصل طریقہ یہ ہے حضرت صوفیہ، اصل طریقہ تو یہی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ آئے تو اسی طریقے سے آئے ہوں گے، جی سمجھے نہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غلطی سے ایک داہنا پاؤں مسجد میں پہلے رکھنے کی بجائے انہوں نے بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے آواز آئی غیب سے، یا ثور ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے تمہیں؟ سمجھ میں؟ ہمارے دربار میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں، کہ پہلا دانا پاؤں رکھنا چاہیے تھا، کیوں دایاں پاؤں نہیں رکھا؟ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سی غلطی پر ٹوک دیا گیا، اور ہم روزانہ غلط طریقے پر آتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹوکتا نہیں، اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارا کوئی مقام ہی نہیں، سمجھنا ہے نہیں۔ اگر ہمارا کوئی مقام ہوتا تو ہمیں بتایا جاتا کہ کیا کر رہے ہو اپنے درجہ کے اعتبار سے، سمجھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکوں کے حسنات مقربین کی سیئات ہوتی ہیں، نیکوں کے حسنات بھی مقربان کے لیے سیئات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو چیز ہمارے لیے جائز ہے، درست ہے، لیکن مقربان کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز خلاف ادب ہے، وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ جی وصل شازدہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں۔ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش روح نہ ہو، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت، شکل میں بھی اور آواز میں بھی ان سب سے احسن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی عطا کر رکھی تھی، خوبصورتی، جسم کی بناوٹ، جسم کا طریقہ، یہ سارا تمہارے سامنے گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز بھی سب سے اچھی آواز دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بھی سب سے اچھی شکل دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی وہ ساری کی ساری سب سے اعلیٰ درجے کی دی تھی، خوبصورت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا، لیکن اگر یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی، سمجھ میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا وہ حسن ظاہری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے پردے ڈالے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کو وہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جی میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بس سبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا یعنی یوں جواب دے رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کسی کا حسن نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا حسن دیا تھا، ان کو دیکھ کر عورتیں بھی عاشق ہو جاتی تھی، مرد بھی ان کے پسندیدہ ہو جاتے تھے، ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں؟ سوال ہوتا تھا، اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے،
اللہ جل جلالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جن کو اپنے سے جن کے ساتھ تمہاری محبت ہوتی ہے اس محبت کو تم دوسروں سے بچاتے ہو۔ تمہارا بچہ ہے، تمہیں بہت زیادہ محبت ہے، تو اس بچے کو بری نظر سے، برے اخلاق سے، بری عادت سے تم بچاتے ہو کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پردہ ڈال رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے بالکل ان کو 14ویں رات کے چاند کی طرح نظر نہیں آتے تھے، بلکہ عام انسان کی طرح نظر آیا کرتے تھے۔ جی میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حدیث میں بتا دو، ایک صحابی کا قصہ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں بھی آیا ہے، 14ویں رات کا چاند تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، اس زمانے کی مسجد نبوی کو سوچ لو، آج کی مسجد نبوی نہیں، اس زمانے کی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ ایک صحابی اسی وقت مسجد میں آ گئے، وہ کہنے لگے، میں دیکھنے لگا کہ سوئے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین زیادہ لگتے ہیں یا چاند زیادہ حسین لگتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور پھر چاند کی طرف دیکھتا تھا، میں نے فیصلہ کر دیا کہ چاند کتنی ہی انگڑائیاں لے لے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو وہ نہیں پا سکتا۔ تو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ جی جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے بسبب غیرت الہی کے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ وصل حفظہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفق و تواضع و پاکیزگی طبیعت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق، نرمی بہت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع، عاجزی بہت تھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قصے تو ابھی آپ سن لیں گے، حدیثیں بھی ابھی پڑھ لیں گے اور یہ پڑھ کر چلا بھی جائے گا، اور ایسے تو روزانہ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس مجلس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جو تم سنو اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ بہت تھا، تمہارے اندر بھی کچھ تقویٰ آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلیں بہت پڑھتے تھے، تمہیں بھی نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کچھ کرنا چاہو گے، کچھ کرنا شروع کرو گے تو مجلس کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو ویسے بہت ساری تقریریں سنتے ہو اور چلے جاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ابھی اس میں تواضع کے مسائل آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود کتنے متواضع تھے، کتنے سادہ تھے، کتنے نرم تھے۔ متواضع کا ترجمہ میں اپنی زبان میں یہی کر سکتا ہوں، سادہ تھے اور نرم تھے۔ ایک بڑھیا آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے گئی کہ میری ایک بات سننی ہے، تو کہا چلو۔ اب موجودہ زمانے کا پولیس افسر بڑھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات رہی، موجودہ زمانے کا پولیس افسر کی اگر کوئی بڑھیا ہاتھ پکڑ کر لے جائے تو وہ نہیں جائے گا۔ ہاتھ چھوڑ، کیا بات ہے یہاں کہو گے تو سمجھ میں آئے نہیں، لیکن یہ تواضع کی بات ہے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں، چلو وہاں چلتا ہوں، وہاں بات کر لو، آئے گی تواضع آ گئی۔ جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حلیم تھے اور نہ بردبار، حلیم کے معنی بردبار، اور نہ کسی کو دشنام دیتے تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے، نہ کبھی گالی گلوچ کی، نہ کوئی برا بڑا کہا، نہ کسی کو ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کچھ نہیں کیا۔ جی نہ لعنت کی بد دعا کرتے تھے، نہ لعنت کی، نہ بد دعا کی۔ جی اور نزدیک جگہ جانے میں دراز گوش پر سوار ہوتے تھے۔ میں نے بتایا کہ بیٹھنے کے لیے بھی کار آوے تو میں آؤں، سمجھے، حضرت کار کے بغیر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکوٹر پر بھی یا گدھے پر بھی بیٹھ کر تشریف لے گئے، خچر پر بھی بیٹھ کر تشریف لے گئے، یہ تواضع کی بات ہے۔ جی اور دور جانے میں ناقہ پر، اور ماری گئے حرب میں خچر پر، اور کسی ناقہ پر، اور دور جانے میں ناقہ پر، ہاں، یا ناقہ کیا ہے؟
اونٹنی تو وہی تو کہہ رہا ہوں ناکا پر میں سمجھا یہ ناکا پر کیا کہا حروف کا ادا صحیح نہیں کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. دور جانا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر جاتے تھے, قریب جانا ہوتا تو گھوڑے پر جاتے تھے, اس سے بھی قریب ہوتا تھا تو خچر پر بھی بیٹھ گئے, گدھے پر بھی بیٹھ گئے, اسکوٹر پر بھی بیٹھ گئے. جی. اور معرکہ حرب میں خچر پر اور کسی مدد چاہنے والے کی پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے تاکہ جلدی پہنچ جاوے. اور معرکہ میں کمال ہے ثابت قدم رہنا, اس لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ بھاگنے میں کم ہو یعنی خچر. اور باقی معمولی حالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی یعنی دراز گوش کی سواری. اور دراز مانے لمبے, گوش مانے کان, لمبے کان والا کون ہوتا ہے؟ گدھا. 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 اچھا اچھا. یعنی گدھے پر بیٹھنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم محسوس نہیں کی, یہ تواضع ہے. جی. اور سفر دراز میں جفاکش جانور کی ضرورت تھی, وہ اونٹ ہے. اور آپ کافر اور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روی کے ساتھ پیش آتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آدمی کے ساتھ محبت کا, شفقت کا معاملہ فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ تمہیں تو معلوم نہیں, تم نے تو دیکھا نہیں, لیکن مجھ نے دیکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کو ایک نہیں مانے گا وہ جہنم کے آگ میں جلے گا. اور جہنم کے آگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی, یہ دیکھا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت فکر رہتی تھی, ہر آدمی کی فکر رہتی تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے. یہودی بچہ تھا, اس کی عیادت کے لیے گئے, باپ بھی موجود تھا وہاں پر. بچہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ. تو اس بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا کیا کہتے ہیں. ابا نے بھی کہہ دیا, یہودی تھا, ابا نے بھی کہہ دیا کہ ابوالقاسم کی بات مان لو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا دیا. وہ بچہ مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے, موت آ گئی, اس کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ چلو اچھا ہوا ایک آدمی تو جہنم سے بچا. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے بچانے کی توجہ یا جہنم سے بچانے کا تقاضا. جی. اور جاہل کی بے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے اور گھر میں آ کر گھر والوں کے کام کا انتظام فرماتے اور چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں ہاتھ پاؤں کچھ ظاہر نہ ہو. غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا. اور آپ کی کشادہ روی اور انصاف سب کے لیے عام تھا اور غصہ آپ کو بےتاب نہ کرتا تھا. اور اپنے جلیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے. مجلس ہو, بیٹھے ہوئے ہو, تو اس بیٹھنے میں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ خلاف عادت بات ہو ہی جاتی ہے. تو اگر کسی نے کوئی خلاف عادت بات کر دی, کوئی خلاف بات کہہ دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو ڈانٹنا, ڈپٹنا اور اصلاح کرنا شروع نہیں کر دیتے تھے, بلکہ بعد میں بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی بیٹھے ہو تو ایسے رہنا چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے وغیرہ. جی. اور آنکھوں کی خیانت آپ میں نہ تھی تو قلب کی خیانت کا کیا احتمال ہے. اور آپ تمام احوال و اقوال و افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا, اور کبیرہ ہی نہیں صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا. نبی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نمائندہ ہے اور نمائندہ ہو کر ہی وہ گناہ کرے گا تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو آگے تمہاری کوئی کیا ہے گناہ, کیا تمہاری کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو گناہ کی ہو. جی. اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہ تھا. جب وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کیا. یہاں تو نہیں, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت, جیسا آج کل ہم بہت سی مرتبہ ہوتا ہے تجربہ, حضرت تھوڑی دیر ٹھہریے میں ابھی آیا, سمجھ میں آ گیا, اور وہ تو کہہ کر چلا گیا. اور اس کے بعد وہ پھر جو آدمی ہے
وہ اپنے کام میں لگ گیا اور کسی کو کہہ کر آیا تھا کہ آپ ٹھہریے میں آتا ہوں، وہ بھی بھول گیا. سمجھنا ہے نہیں؟ کیا کرو گے تم لوگ؟ تھوڑی دیر ٹھہر کے بھگ جاؤ گے. سمجھنا ہے نہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا آپ ٹھہریے میں ابھی آیا ہوں، اور وہ 24 گھنٹے کے بعد وہاں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہے. یہ وعدہ کا ایفا، پابندی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بڑے وعدہ کے پابند تھے. ان کے متعلق بھی قصہ لکھا گیا کہ کسی نے یہی کہا کہ حضرت ابھی میں آیا، اور وہ 1 سال تک اسی جگہ پر کھڑے رہے کہ اس نے وعدہ کیا میں ابھی آؤں گا. وہ اس کا انتظار کرتے رہے 1 سال تک. تو نبی جو ہوتا ہے وہ وعدہ کا پورا کرنے والا ہوتا ہے، چاہے 9 مہینے کا وعدہ کیا ہو یا 9 مہینے سے کم کا وعدہ کیا ہو. نہیں سمجھ آیا؟ نہیں یہاں سے ابھی تبلیغ والوں کو انہوں نے 9 مہینے کا وعدہ کیا ہے. وہ یاد دلا رہا ہوں کہ دیکھو وعدہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں 9 مہینے کا ہو یا 2 مہینے کا ہو پورا کرنا ہوگا، ورنہ تو ایک قصے یاد رکھ لو. چلو. اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہ تھا، نہ قصدن، نہ سہون، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لینے میں، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں، نہ غضب میں. وصل حشدہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال تزئین میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مکہ معظمہ میں تشریف لائے، یعنی یوم فتح مکہ میں، اس روز آپ کے سر کے بال 4 حصے ہو رہے تھے. روایت کیا اس کو ام ہانی نے. اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر آپ مانگ نکالنے لگے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناگا کر کے کنگھا کیا کرتے تھے. یہ بھی پہلے گزرا تھا کہ بدن کا سنوارنا، بدن کو اچھا رکھنا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اچھا ہے، لیکن آدمی اس کے پیچھے ہی پڑ جائے، ہر وقت لیپ ٹاپ کرتا رہے، سمجھنا ہے نہیں، ہر وقت اس کو یہ پسندیدہ نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بال میں کنگھی کرنے کو بھی روز کنگھی کرنے کو منع کیا، ایک دن چھوڑ کے کرو. بہرحال. اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ حد خضاب تک ہی نہ پہنچے تھے. یعنی صرف 20 بال سفید تھے، اس میں کیا کالا لگایا جائے گا بال میں؟ جی. یعنی آپ کے اتنے بال سفید ہی نہ ہوئے تھے، بس تھوڑی سی سفیدی دونوں کنپٹیوں میں ہوئی تھی. لیکن حضرت ابو بکر نے مہدی اور نیل کا خضاب کیا ہے، یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا، یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے، سفید نہیں ہوتے تھے. جی. سفید نہ ہوئے تھے. اور عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک حضرت انس کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا. محققین کے نزدیک ان روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے، سو بعض سرخ رنگ ہوں گے اور بعض سفید. یعنی پہلے سرخ رنگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سفید ہوتا ہے. تقریباً 20 بال تھے پورے داڑھی میں اور سر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابھی سفید ہوئے تھے. جی. لیکن آپ نے قصدن ان کو خضاب نہیں لگایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اکثر اوجاع میں مہندی وغیرہ رکھ دینے کی تھی. ایسا اتفاق ہوا ہوگا جس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے. اب سب روایت جمع ہو گئی، واللہ عالم. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سونے کے قبل ہر آنکھ میں 3 سلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما کی لگاتے تھے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سفید کلر کا کپڑا پسندیدہ تھا، اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دو. اسی وجہ سے احرام میں سفید کپڑے رکھے گئے. یہ سفید کپڑے کی فضیلت ہے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین گٹے تک ہوتی تھی اور چادر یمانی کو پسند فرماتے تھے.
میں نے کرتا پہنا ہے ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بنا کے نہیں پہنا. اس زمانے میں وہاں کا دستور ہی نہیں تھا. لنگی باندھ لی اور ایک چادر اوڑھ لی. سمجھنا نے شاید تم نے دیکھا ہوگا بعض وہ بنیے سادھوؤں کو, وہ بھی تقریباً ایسا ہی کرتے ہیں. سمجھنا ایک لنگی سے باندھے رکھتے ہیں اور چادر گیرے رنگ کی چادر اوڑھے رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا. امامہ باندھ لیا کرتے تھے, چادر اوڑھ لیا کرتے تھے, ایک لنگی باندھ لیا کرتے تھے. سمجھنا ہے. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں پہننا زیادہ پسند کرتے تھے. جی. اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے, اور ایک بار رومی جبہ تنگ آستین کا بھی پہنا ہے. سویٹر وغیرہ بھی پہننا ہے. چلو, اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا, کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا. رومی ہونا بے اعتبار ساخت کے ہے. اور آپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے بھی پہنے ہیں. سیاہ چادر بھی, چرمی یعنی چمڑے کے موزے بھی مسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں. اس وجہ سے ایسے موزے وغیرہ بھی پہننا جائز اور درست ہے. جی. اور ان پر وضو میں مسا فرمایا ہے. اور آپ کے نالین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے دو تسمے تھے, ایک انگوٹے اور سبابہ کے درمیان میں, اور ایک وسطی اور اس کی پاس والی کے درمیان میں, جی. اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا. اور آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نالین پہنتے تھے. یعنی اس زمانے میں کوئی زیادہ یہ نہیں تھا, بلکہ چپل پہننے کے لیے یا جوتا پہننے کے لیے جیسا آج کل ہمارے یہاں باٹا کے سوز یا اس کے علاوہ اور دوسرے جو سوز بڑھیا قسم کے ہوتے ہیں, اس قسم کا نہیں ہوتا تھا. جس کو ضرورت ہوئی وہ چمڑا لیا اور چمڑے میں 2 رسی ڈال لی, یہ چپل ہو گئی. وہ سمجھنا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں بھی جس چمڑے کے بال مونڈے ہوئے ہوں, جس چمڑے پر سے بال مونڈے گئے ہوں, ایسے چمڑے کے جوتے کو پہننا پسند کرتے تھے. جوتا تو میں بول رہا ہوں, چپل ہونا چاہیے. چپل ہوتی تھی, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے, اور اسی چپل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرمایا کرتے تھے. ہماری چپلوں میں یا ہمارے جوتوں میں وضو کرنے سے مشکل ہو جائے گا, پانی ہر جگہ نہیں پہنچے گا. لیکن یہ 2 پٹے والی چپل والی جو ہے ہوائی چپل, وہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے چمڑے کا ایک تسمہ ڈال دیا, ایک رسی ڈال لی اور 2 رسی ادھر ڈال لی, جوتا ہو گیا. بس اصل مقصد تو پاؤں کو گرمی سے بچانا ہے, وہ تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. جی. اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ کبھی کبھی گٹے ہوئے نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے, کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے. ہمارے جوتے میں اگر نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, یا جائز ویسے بھی نہیں ہوگا, اس وجہ سے کہ ہمارے جو جوتے ہوتے ہیں انگوٹھے کے پاس سے ذرا سا اور باہر نکلا ہوا جوتا ہوتا ہے. اگر اس جوتے کو تم رکھو تو وہ جوتے کی نوک وہ زمین پر لگے گی, لیکن تمہاری انگلی تو اوپر رہ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. اس وجہ سے ہمارے جوتے پہن کر, جس کو ہم جوتے کہتے ہیں, ہمارے جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں. لیکن ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں, اگر ہوائی چپل پہن کر تم نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو, اس وجہ سے کہ اس میں تم اپنے انگوٹھے کو بھی زمین پر لگاؤ تو وہ بھی زمین پر لگے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چپل پہنتے تھے اور وہ چپل پاک ہوتے تھے, اس لیے اس چپل کو پہن کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور اس وقت عرف میں یہ خلاف ادب نہ تھا. اور آپ اس وقت خلاف ادب نہ تھا. یہاں ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ بھائی ابھی تم نے سن کر تم باہر گئے اور جا کر وہ کیا کہتے ہیں وہ 2 دھاری چپل ہوائی چپل لے کر آ گئے اور مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا, تو محترم صاحب تم کو تھپڑ مار کر نکالے گا یہاں سے کہ کیا کر رہے ہو. سمجھنا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ آج عرف میں مسجد میں چپل پہن کر جانا ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے, اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے. ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں, ناپاک ہوتا تو پہلے ہی نکال دیا جاتا. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگشتری بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے. چاندی کی انگشتری پر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اونچے درجے کے ہونے کے باوجود، اتنے پاک اور پاکیزہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا بھی بڑائی نہیں تھی۔ آج تو ہمارے یہاں ذرا سا کیا ہے، آدمی حافظ ہو گیا، ذرا سا مولوی ہو گیا، یا ذرا سا افتاء کی سند مل گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم چمن دیگر نیس، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا اہم اور جنٹل مین یا اس سے بھی اونچا آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تواضع تھی، وہ بھی ہمارا دادا سن گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اللہ